تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور درجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا والمشیو علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا، ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے 3 بار ہی دھونا، اور 3 بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور 3 بار ہی باقی اعضاء دھونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیز۔ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کرنا ہو، یہ تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہونے۔ رہو دنیا میں، ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقویٰ دوں گا، نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا۔ لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بند گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی، اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہوا ہے۔ اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس پوج مردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کا ہے کہ نکاح کر دے۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہے، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھوک نفس کی تہذیب کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ روزے سے نصیب ہوتی۔ دوسری چیز، ہر وقت بولتے جانا اور بولتے ہی رہنا۔ جو کثرت کے ساتھ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ خاموشی میں نجات رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ حضور نے زبان کو پکڑ کے کہا کہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اس لیے اپنے لہجوں کو کنٹرول کیجئے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے۔ یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں۔ لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے کوئی، یعنی جس کی تم دعوت کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ربط رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکی ملے گی، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کا عزم کریں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے امور ترک نہیں کیے اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں مل رہی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی بلا ہی نہیں رہا۔ اتنے بد نصیب ہو، جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے، وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے ہو۔ وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض عین تھی، اور یہاں اللہ کا بلاوا آیا، اس کے لیے اذان کوئی نہیں، اس کے لیے اذان ہے، اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو، بہانے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، اور نمازی مسجد کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو، اسے نماز کی توفیق نہ نصیب۔ تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں۔ میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ، تو بہت سارے لوگ ریلوے کے ذریعے آیا کرتے تھے،
تو وہاں کلیوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی. ایک بوڑھا کلی، ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے، تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا، تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے. تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نماز اثر رہتی ہے، تو ذرا 2 منٹ کے لیے رکیے، میں نماز پڑھ لوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے. نماز ذرا اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، رکوع و سجود اچھے طریقے سے کرتے تھے. اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے، تو بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے. خیر بابا جی نے سلام پھیرا. ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت ہوئی تھی، وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے. تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانک کے کہتا بابا آ بھی جا، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی. تو بابے نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندے. وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بھی کھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا. اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ ہو. 5 گانا نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے. ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والی ہیں. قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو، بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں. آج کوئی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں، لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گی، سجدہ کر نہیں سکے گا. قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے. ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو 5 گانا نماز یہ زندگی میں شامل کر لو، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے. قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے گا. جہاں نمرود کھڑا ہوگا، جہاں فرعون کھڑا ہوگا، جہاں حامان کھڑا ہوگا، جہاں قارون کھڑا ہوگا، جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، بے نمازی بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارا کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ یا کوئی خاتون یہ گوارا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑی کر دی جائے؟ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے، نہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گوارا کرتی ہیں، تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجیے. نماز کو شعار زندگی بنا لیے. جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ماضی میں ایسی زندگی بادشاہوں کی بھی نہیں تھی. میں نے قوم عاد کی بستیاں دیکھی ہیں، قوم سمود کی بستیاں میں نے دیکھی ہیں. اصحاب رس اور شہر مدین کا علاقہ میں نے ایک زمانے میں دیکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے جو پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے تھے. تو میں وہاں بھی ان دوستوں سے جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا کہ آج ہمارا جو رہائشی سٹائل ہے وہ ان سے بہتر ہے. وہ پہاڑوں کے اندر ہی تھوڑا سا ایک بیڈ نما چیز بنا لی، اور یہ اس زمانے کی ان کی عالی نسب رہائشیں تھیں. آج کے کھانے پینے، آج کی سواریاں، اور آج جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا اور زندگی کی عیش، لیکن سویر سے لے کر شام تک اللہ کی ناشکری زبان کے اوپر ہے. شکر سیکھو، اللہ کا شکر کرو. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے بے برکتی ہوتی ہے. ناشکری سے رزق چھین بھی لیا جاتا ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے. رزق ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی. رزق کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، رزق کی برکت کچھ چیز ہے. تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ برکت ڈال دے، وہ کفایت کرے، وہ ضرورت کو پورا کرے، وہ صحت افزا ہو، وہ بدن کی فربہی کا، بدن کی صحت کا سبب بنے. لیکن رزق کی فراوانی ہو لیکن برکت والا نہ ہو تو وہ رزق، وہ مال، وہ دولت وبال بن جاتا ہے. اس لیے اللہ سے رزق مبارک مانگا کرو. میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر دے، جو سہولت سے مل جائے. ہماری زندگی کا مقصد صبح سے لے کر شام تک روٹی روزی کمانا ہی نہیں ہے. زندگی کے مختلف حصے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا پہلی ترجیح ہے. اس کے حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہماری ترجیح ہے. اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے. ہم نے رشتوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے نفس کا حق دینا ہے، پھر ہم نے
اپنی ضرورت جو جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، پیٹ کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزدوری بھی کرنی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے. وہ کوئی دفتر کی مزدوری ہو، وہ آپ دکان پہ مزدوری کر رہے ہو، کاشتکاری کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو آپ کو میسر وسائل ہیں اس کے مطابق. لیکن ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے وہ پیسے ہی کمانے کی مشین ہو. آج ہمارا مسئلہ ہو گیا سویر سے لے کر شام تک یہی کام ہے، اور لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں پیسے کمانے ہیں. بچہ جوان ہوتا ہے تو پیسے کمانے لگتا ہے، اس نے گھر بنانا ہے، اس نے یہ بنانا ہے. ہم تو جو رب کا خاص وقت ہے نماز، اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں دکان پر گاہک نہ کھڑا ہو. تو پھر اس نماز میں کیا نور آئے گا؟ جس نماز میں کھڑے ہو کے ہم رب کے نہیں ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس کے نہیں ہیں، تو دکان پہ اس کے کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ہمارا معاشرہ مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سجدوں کے اندر بھی خیال غیر اللہ کے ہیں. سجدہ تو اقصی غایت التذلل والخشوع، سجدے میں تو سب کچھ ڈھیر کر دیتا ہے بندہ، پیشانی بھی رگڑتا ہے، ناک بھی رگڑتا ہے، اعضاء بھی زمین پہ رگڑتا ہے، اور کس طرح گر جاتا ہے، اور گر کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العالی، مالک یہ ہوں میں گرا پڑا اور تو ہے سب سے اعلیٰ. لیکن وہاں سجدے کے اندر بھی اگر دکان پہ کھڑا ہے، سجدے کے اندر بھی کاروبار پہ کھڑا ہے، سجدے کے اندر بھی ان چیزوں پہ کھڑا ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کھڑا کہاں ہے؟ تو اپنی زندگی کو منظم ہمیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے میسر کر رکھا ہے اس سے ہماری اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس پہ شکر بجا لانا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر ایک بہت خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کرو. جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ میرے مالک نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے. اوپر دیکھنے لگ جاؤ گے، 2 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو تو آپ کو تنگ تنگ لگے گا. لیکن ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں اور دین میں نیچے دیکھتے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو. میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں یار، فلاں شخص تو تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے تو صرف اتنا نصیب ہے اور اس کے اعمال تو یہ ہیں. لیکن وہاں ہمارا انداز نظر کیا ہے؟ فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے. اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو ہم نے اپنی بخشش کو اس سے جوڑ دیا. تو یہ ہمارا طرز زندگی ہے. ہم اوپر دیکھتے ہیں دنیا میں اور نیچے دیکھتے ہیں دین میں. ہمیں اوپر دیکھنا ہوگا دین میں اور نیچے دیکھنا ہوگا دنیا میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ کسی کو پسند فرماتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز المرام کرتا ہے، تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. مصیبتیں، ابتلائیں، آزمائشیں یہ پیغمبروں کی زندگیوں کا حسن ہے، لیکن ان کی زبان پہ شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آیا. تو یہ ابتلا، یہ آزمائش بندے پر ڈالی جائے تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر اللہ کی رضا کے حصول کی ضامن بنتی ہے. پھر اس کے بعد اس شخص کا روئے سخن کدھر ہے، اس ابتلا کے بعد اس کا انداز نظر کیا ہے، اس انداز نظر سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ بارگاہ قدس میں قبول ہوا یا مردود ہوا. اور امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہوں، ورنہ کسی سے امتحان لیا ہی نہیں جاتا. موج کریں، زندگی گزاریں، بعد میں دیکھیں گے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص حاضر ہوا اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا تم سوچ کے بولو تم کیا کہہ رہے ہو. عرض کی حضور انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو حضور نے پھر فرمایا اچھی طرح سوچ لو تم کیا رہے ہو. تو اس نے تیسری مرتبہ کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ. جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں. اس کوچے میں ملامتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، پھر فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ان سارے پروسیس کے باوجود زبان پر شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آنے دینا ہوتا. تو درد کا نصیب ہو جانا، مصائب کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر
آپ کا رب سے تعلق گہرا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہارے ماضی کے اعمال قبول کر لیے۔ دوسرا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں منادی کروا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو لوگ بھی جو آسمانی دنیا کے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی قبولیت کو دنیا میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جد و جہد کو، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کے اعمال خیر کو، اس کی خدمات دینیہ کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کے سجدوں کو، رکوع قیام اور سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری چیز ارشاد فرمائی، جب اللہ جل شانہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے قبل اس کو اچھے اعمال کی بے تحاشا توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ چوتھا سبب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ التوفیق للطاعہ، اطاعت کی توفیق کا میسر آ جانا، اور یہ بھی اس سے جڑی ہوئی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ ورنہ کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں نیکی کے لیے تو رکاوٹ آ جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی عطا۔ ایک یہ سبب بھی علماء نے بیان کیا، ان یفرح العبد اذا ذکر اللہ، کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس نیکی کے مسلسل اعمال کے بعد کہ بندہ جب کوئی پھر نئی نیکی کرتا ہے اس کو چاہ چڑھ جاتا ہے، وہ نیکی سے خوشی، روحانی مسرت، باطنی فرحت و بشاشت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کرنے کے باوجود کوئی فرحت نہیں ہوتی اور گناہ کرنے کے باوجود کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی تو پھر سمجھو کہ یہ اندر کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ علامتیں ہیں، ہم اللہ کے حضور عرض گزار ہو سکتے ہیں، مالک یہ مبارک مہینہ گزرا، ہم نے اپنی کوشش کے مطابق جو ہم سے ممکن ہوا، بہت کمزور ہیں، ہماری نمازیں بے روح، ہمارے سجدے رکھے، ہمارے اعمال بہت ساری چیزوں سے لتھڑے ہوئے، تو یہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، جو کچھ جیسا بھی ہے مالک ہم سے تو یہی ممکن تھا، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہم سے ہو سکتے تھے، مالک جو ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ یہ علامتیں بھی ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں باطن کی ستھرائیاں بھی، خیالوں کی پاکیزگیاں اور سوچوں کی عفتیں بھی نصیب فرما دے۔